ہم کسی کو معاف کرنا اس کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں اس نے کیا کیا ہمارے ساتھ، وہ اس کو معاف کر دیں جی، اس نے فلاں کیا فلاں کیا فلاں کیا، ہم تو گناتے ہیں عیب اس کے. ہمارا معاملہ اس طرح کا ہے جی. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ کرام سے کہ میرے صحابہ کی جماعت ذرا بتاؤ تم پہلوان کس کو کہتے ہو، پہلوان کون ہے تم میں سے؟ اب لازم بات ہے لفظوں کے عموم سے تو یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ پہلوان اسی کو کہتے ہیں نا کہ جو کھاڑے میں میدان میں کسی کو گرا دے، وہی پہلوان ہے جی. اور لفظوں کو دے کر صحابہ کرام نے وہی جواب دیا کہ یہ اللہ کے رسول پہلوان تو وہ ہے کہ جو بچھاڑ دے، گرا دے کسی کو نیچے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، وہ نہیں پہلوان. پہلوان وہ ہے کہ جس کو غصہ آئے اور وہ غصہ نکالنے پر قادر بھی ہے، نکال بھی سکتا ہے، قدرت بھی اللہ نے دی ہے، اس کے باوجود وہ اپنے غصے کو ختم کر دیتا ہے، اگلے بندے کو معاف کر دیتا ہے. اصل پہلوان وہ ہے کہ جس کو غصہ بھی آیا نکال بھی سکتا ہے لیکن اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیتا ہے، کوئی بات نہیں جی، جا میں نے تو نہیں معاف کیا، وہ ہے پہلوان. یہاں پر معاملہ برعکس ہے جی. یہاں پر جتنا تگڑا ہوگا نا انسان، اگلا بندہ فریق مخالف، اس کو دیکھ کر اتنی جلدی ہمارا غصہ ختم ہوتا ہے کہ تگڑا بندہ ہے، انہیں کچھ کر ہی نہ دے، اگرچہ 100% اس کا قصور ہو، ہم کہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں. ہم یہاں پر درگزر کرتے ہیں، کوئی ماڑا بندہ آ جائے تو ہمارا سارا غصہ اس پر نکلتا ہے اگرچہ اس کا قصور بھی نہ ہو. اور پنجابی کی ایک مثال ہے نا، ماڑے بندے نے ویکھ کے غصہ لیندے ہی نہیں ہے، جنہ ماڑا آئے گا انہیں چوکھا غصہ آئے گا. دین اسلام نے یہ تقسیم نہیں کی، یہ ہماری خود ساختہ تقسیم ہے جی. دین اسلام نے تو برابر بتایا تھا کہ تمہارے سامنے کوئی معاملہ اس طرح کا ہو جائے، معاف کر دو، درگزر کر دو، اس کا اجر کا ذمہ اللہ کے پاس ہے جی. قیامت کے دن بغیر حساب کتاب کے وہ جنت میں داخل ہوگا. جو یہ جو آپ کے سامنے تلاوت کی ہے آیت، 6واں سپارہ بالکل شروع ہو رہا ہے جی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تبدوا خیرا او تخفوہ، بھلائی کو ظاہر کرو یا تم اس کو چھپا دو، یا کسی کے برے کام کو معاف کر دو. تو یہ معاف کرنا تو اللہ کا کام تھا جی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، قدرت والے ہیں. بندے تو نے اللہ والا کام کر دیا جی. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے معاف کرنا، درگزر کرنا یہ تو میرا کام تھا، اے بندے تو نے معاف کر دیا، اب اس کا اجر اور مقام تجھے قیامت کے دن ہی معلوم ہوگا، اس دنیا میں نہیں ہے جی. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں دوسروں سے درگزر کر دیا کرو، معاف کر دیا کرو. اگر معاف کرنے سے، درگزر کرنے سے تمہاری عزت میں کمی آتی ہے تو قیامت کے دن مجھ سے لے لینا. کیا مطلب ہے ان الفاظ کا کہ کسی کو درگزر کرنا، معاف کرنا، کیا اس سے انسان کی عزت کم ہوتی ہے؟ نہیں، بڑھے گی عزت. بظاہر تو لگ رہا ہے، کوئی ہو سکتا ہے کوئی انسان اس کو آر دلا رہا ہو کہ اس نے تیرے ساتھ اتنا بڑا کام کیا اور تو نے اسے کوئی پوچھا بھی نہیں ہے، معاف کر دیا. یہ بظاہر انسان، ہمارے ارد گرد کے لوگ ہمیں اکساتے ہیں، کہتے ہیں کہ تو نے معاف کر دیا، کیوں بھائی، اسے پوچھنا تو تھا تو نے. یہ ہے ہماری دنیا کے معاملات. دین ہمیں کچھ اور سمجھا رہا ہے. دین ہمیں کہہ رہے کہ نہ، چھوڑ دو اس کو. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کہیں جا رہے تھے. رستے میں ایک بے ایمان کافر
اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو کر غلط باتیں کہنا شروع کر دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، سنتے جا رہے ہیں، سنتے جا رہے ہیں، وہ بولے جا رہے ہیں۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ اس پر بول پڑے اور کہہ دیا کہ جو کچھ تو نے کہا ہے تو ہی ہو۔ اب یہ تھوڑا سا جواب دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چل پڑے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے پہچان لیتے تھے کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کی حالت میں ہیں یا ناراضگی کی حالت میں ہیں۔ پہچان لیا کہ لگتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میری یہ بات پسند نہیں ہے۔ اسی وقت چل پڑے، بھاگے پیچھے، اللہ کے رسول آپ ناراض ہو کے جا رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابو بکر، جب تک میں خاموش تھا اور تو بھی خاموش تھا، یہ جو مجھے برا کہہ رہا تھا، میری برائی کر رہا تھا، غلط کہہ رہا تھا مجھے، جب تک ہم خاموش رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے میری طرف سے ایک فرشتہ مقرر کر دیا تھا جو اس کو بالکل اس طرح جواب دے رہا تھا، اور مجھے پتہ چل گیا کہ فرشتہ جواب دے رہا ہے اس کو، اور جب تو نے کلام درمیان میں شروع کر دی، اب وہ فرشتہ واپس چلا گیا۔ اب جب فرشتہ ہی نہیں وہاں پر رکا تو میں وہاں پر کیوں رکتا جی؟ اب یقین فرمائیں، یہ جو احادیث معاملات آپ کو بتائے جا رہے ہیں یہ ہمارے لیے ہیں جی، یہ ہمیں سمجھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاملہ کیا کہ لوگوں اگر کوئی بات کرتا ہے خاموش رہو، کوئی برا کہہ بھی دیتا ہے کوئی بات نہیں، درگزر سے کام لو۔ اگر تم حق پر ہو اور وہ غلط طریقے سے تمہارے ساتھ برتاؤ کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو ہماری طرف سے مقرر کر دیں گے جو ہماری طرف سے اس کو جواب دے رہا ہوگا، ہمارا دفاع کر رہا ہوگا۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھانے کے لیے بات کی ہے جی۔ ظلم اور زیادتی جو انسان کسی پر کرتا ہے، لازم بات ہے نا کہ جو ظلم سہ رہا ہے، جو مظلوم ہے، ایک برداشت کی بھی ایک حد ہوتی ہے جی۔ ویسے تو دین اسلام نے درگزر معاف کرنا اس کی تعلیم دی ہے جی، لیکن اس کے مد مقابل یہی کہا ہے کہ اگر ایک بندہ ظلم ہی کرتا رہتا ہے، زیادتی ہی کرتا رہتا ہے، اب اس کا کچھ نہ کچھ تو علاج ہونا چاہیے، کچھ نہ کچھ تو اس کا کوئی سد باب ہونا چاہیے۔ شریعت نے اس کی بھی تعلیم دی ہے جی۔ اگر پہلی ایک دو دفعہ کام ہو چکا ہے جی تو ٹھیک ہے، درگزر کر دیا، لیکن ایک بندہ ظلم ہی ظلم کیے جا رہا ہے، سانس ہی نہیں لے رہا، جب دیکھو باتیں، جب دیکھو باتیں، حالانکہ قصور بھی نہیں ہوتا، اب شریعت کہتی ہے کہ نہیں، اب تم نے ٹھیک ہے بڑا درگزر سے کام لے لیا، اب ذرا معاملہ دوسری طرف آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ویسے تو بلند آواز مجھے پسند نہیں ہے، جو اونچی آواز سے کلام کرتا ہے، کسی کو بات کرنے کے لیے اونچی آواز سے لفظ بولتا ہے جی، ویسے اللہ تعالیٰ بری آواز پسند نہیں کرتے، لیکن جو مظلوم ہو وہ اگر دعائیاں ڈالتے ہیں نا، آواز بلند کر کے بھی کہتا ہے کہ فلانے بندے نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، اللہ تعالیٰ باتوں میں سے جو بری بات ہے، بری بات جو بلند آواز سے کی جاتی ہے، ویسے تو اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتے، ہاں من ظلم، جس پر ظلم کیا جا رہا ہے وہ اونچی آواز سے بولے، وہ بتائے لوگوں کو کہ میرے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے۔ حدیث پاک میں واقعہ آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا کہ کہتے ہیں اللہ کے رسول، میرا پڑوسی ہے، مجھے بڑی تکلیف دیتا ہے، میں نے بڑا اس کو سہن کیا لیکن اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، بڑی تکلیف دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام، ظاہری بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بصیرت دی ہوتی ہے،
آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو ایسا کر، تو اپنے گھر میں سے اپنا سارا سامان نکال اور باہر رکھ دے، اور جو کوئی بھی تیرے پاس سے گزرے گا، ظاہر بات ہے کچھ تجھے جانتے ہوں گے، پوچھیں گے تجھ سے کہ تو نے سامان کیوں باہر نکالا ہوا ہے، کیوں باہر بیٹھا ہوا ہے؟ اب تو اعلان کرنا، بتانا لوگوں کو کہ یہ میرا پڑوسی ہے، مجھے تکلیف دیتا ہے، میں اس سے تنگ آ کے اپنے گھر کا سامان باہر نکال دیا۔ جی اس نے ایسے ہی کیا، اپنے گھر کا سامان نکال کے باہر رکھ دیا۔ جو کوئی وہاں سے گزرتا، جی آپ باہر کیوں کھڑے ہیں؟ جی یہ میرا پڑوسی ہے، یہ میرا گھر ہے، یہ میرے پڑوسی کا گھر ہے، مجھے بڑی تکلیف دیتا ہے، میں تنگ آ چکا ہوں، اس لیے میں باہر آ کے بیٹھ گیا ہوں۔ اب ہر بندہ وہاں سے گزرنے والا جس کو بتا رہا تھا، وہ اس پڑوسی کو کہتا کہ تجھے شرم نہیں آتی؟ پڑوسیوں کے اتنے زیادہ حقوق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں جی، اور تو اپنے ہی پڑوسی کو تنگ کر رہا ہے۔ برا بھلا کہہ کے وہ بندہ چلا جائے۔ دوسرا آیا، اس کو بتایا تو کیوں باہر بیٹھا ہوا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ جی میں اس کی حرکتوں کی وجہ سے باہر بیٹھا ہوں۔ اب وہ ہر بندے کو بتایا جا رہا ہے جی، یہاں تک کہ وہ پڑوسی خود باہر آ کے کہتا ہے بھائی خدا دا نہ ہی اندر ٹر جا، ہوں تیرے نے تنگ کرتا۔ اب دیکھیں شریعت نے معاف کرنا، درگزر کرنا اگرچہ اس کی تعلیم دی ہے جی، لیکن شریعت نے دونوں طرف سمجھا دیا کہ اس کو کہہ دے کہ ٹھیک ہے درگزر سے کام لے، پھر اس کو دوبارہ سمجھا دیا کہ اگر تیرے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی تو حل ہونا چاہیے۔ پڑوسیوں کے حقوق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر بیان فرمائے ہیں جی۔ حدیث پاک میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ پڑوسیوں کے حقوق بیان فرما رہے ہیں جی، اتنے زیادہ صحابہ کرام فرماتے ہیں اتنے زیادہ حقوق بیان کر دیے کہ ان کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو، ان کے معاملات میں ان کی معاونت کرنی ہے، ان کا ساتھ دینا ہے، وغیرہ وغیرہ جو کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہمیں خطرہ لاحق ہو گیا کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی نہ فرما دیں کہ ان کو وراثت میں سے بھی حصہ دو۔ اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حقوق بیان کیے۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں خطرہ لاحق ہو گیا، ہمیں پریشانی لگ گئی کہ کہیں آپ علیہ السلام یہ بھی نہ فرما دیں کہ وراثت میں سے بھی حصہ دو ان کو۔ اس قدر حقوق بیان کیے ہیں۔ یقین فرمائیں ہمارے ہاں معاملات بڑے عجیب ہیں جی، مجھے تجزیہ کرنا پڑتا ہے، روایات آیات کو بیان کرنے کے بعد اپنے معاشرے میں نظر دوڑانی چاہیے، تب ہمیں ان دینی احکامات کی سمجھ آئے گی جی۔ ہمارے ہاں تو معاملات ہی عجیب ہیں جی۔ اب دیکھیں گھر ساتھ ساتھ ہیں، دیوار ایک ہے جی، اب وہاں پر میں ایک عام سے ایک مثال دینے لگا ہوں، وہ کیل ٹھوکتے ہیں ایسے، وہ اگلے گھر والے پریشان ہوتے کہ یہ ہمارا قصور کیا ہے، کیوں ہمیں ایذا دی جا رہی، کیوں تکلیف دی جا رہی ہے جی۔ پتہ نہیں مجھے اس دنیا داری کی سمجھ نہیں آتی، آپ نے ایک گھر تعمیر کروانا ہے تو اس کی جو چار دیواری ہیں وہ آپ کی اپنی ذاتی ہونی چاہیے، دوسرا جو گھر اس کے ساتھ تعمیر کیا جا رہا ہے اس کی چار دیواری اپنی ہونی چاہیے جی۔ یہاں پر تو معاملات ہی بڑے عجیب ہے جی، ایک ہی دیوار ہے، دو گھر والے استعمال کر رہے ہیں جی، حصے مانگے جا رہے ہیں، لاؤ جی حصہ دو سن، کیوں جی؟ آپ اپنی دیوار تعمیر کریں۔ بڑے عجیب معاملات ہیں، کوئی اس پر کوئی بات ہی نہیں کر رہا جی۔ پھر اس کے بعد جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں پھر لڑائیاں ہوتی ہیں جی، یہ ہماری دیوار تھی آپ نے سوراخ کر دیا جی، یہ دیکھیں سارا پانی ہمارے گھر میں آ رہا ہے جی، یا آپ نے ہماری دیوار خراب کر دی، ہمارا پینٹ خراب کر دیا، جھگڑے ہوتے ہیں جی۔ انسان کو تھوڑا سا سوچنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے نا، ان کاموں کے لیے استعمال کرنے کے لیے دی ہے جی۔ بہرحال پڑوسیوں کے حقوق ہیں جی، شریعت نے بڑے بیان کیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معاف کرنا اور درگزر کرنے پر بڑی تعلیم دی ہے جی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس قدر معاف اور درگزر کرنے کا ہمیں درس دیا، ہمیں سبق دیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا قاتل آ گیا،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آ کے وہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول، میں نے بڑی آپ کو تکلیف دی ہے جی، کیا آپ مجھے معاف کر سکتے ہیں؟ نہیں، میرے لیے دعا کر سکتے ہیں؟ میں اسلام میں آنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے چچا کے ساتھ بڑی زیادہ محبت تھی۔ لازم بات ہے نا، ہمارے سامنے کوئی ہمارے کسی عزیز کا کوئی قاتل آ جائے، ہمارا کیا رویہ ہوگا جی؟ یہ پیغمبروں کا حوصلہ ہوتا ہے جی، اور پیغمبر اپنے اس رویے سے ہمیں تعلیم دے رہے ہوتے ہیں کہ میں نے ایسا کیا ہے، لوگوں تم بھی ایسا کیا کرو۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے دین، یہ ہے انسانیت۔ آگے کہتا ہے اللہ کے رسول میں اقرار کرتا ہوں کہ مجھ سے بڑی غلطیاں ہوئی ہیں، اب میں اسلام میں آنا چاہتا ہوں، آپ میرے لیے دعا کر سکتے ہیں، مجھے معاف کر سکتے ہیں؟ جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے، تو اسلام میں آنا چاہتا ہے، کلمہ پڑھ لے، میں نے تجھے معاف تو کر دیا، لیکن تو نہ میرے سامنے نہ آیا کر۔ اب یقین فرمائیں اس چیز سے یہ کوئی قطعاً نہ سمجھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو معاف ہی نہیں کیا جی، کوئی دل میں بات رکھ رہے ہیں۔ اس کی وجہ آپ علیہ السلام نے بیان فرما دی کہ جب میں تجھے دیکھتا ہوں نا، دیکھوں گا تو مجھے میرا چچا یاد آ جائے گا کہ یہ وہ بندہ تھا جس نے میرے چچا کو قتل کیا تھا، تو میرے سامنے نہ آیا کر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو معاف کر دیا جی۔ دین اسلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی اس کی اہمیت بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ایک موقع پہ فرماتے ہیں قرآن پاک میں وَإِن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اگر تم لوگوں کو معاف کر دو گے جی، درگزر کر دو گے، یہ چیز تمہیں تقوی کے بہت زیادہ قریب کر دے گی جی، انسان متقی ہو جائے گا جی۔ اور اللہ تعالیٰ دوسرے مقام پر ان لوگوں کے صفات بیان فرماتے ہیں کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جب غصے میں بھی ہوتے ہیں جی، اس کے باوجود لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں جی۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی کہ کون لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں جی، اور جن لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت تیار کی ہے جی، وہ لوگ ہیں کون؟ اب اس کی تفصیل اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں الذین ينفقون فی السراء والضراء، پہلے وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلنے دیتے، فی السراء نہایت ہی پوشیدگی میں اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں، کسی کی مدد کر دی یا کوئی کام ایسا تعمیر کروا دیا، کچھ ایسی چیز لوگوں کی سہولت کے لیے کر دی، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے یہ کام کیا کس نے۔ والضراء تنگ دستی اگرچہ ہو ان کے پاس، پھر بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اپنی استطاعت کے مطابق۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں جی۔ والکاظمین الغیظ، جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں جی۔ بڑا مشکل کام ہوتا ہے غصے کو پینا جی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مشکل جو گھونٹ ہوتا ہے نا، جو انسان پی جائے، وہ غصے کا گھونٹ ہوتا ہے جی۔ بڑا مشکل ہوتا ہے اس کو ختم کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ مجھے پسند ہیں جن سے میں محبت کرتا ہوں، جن کے لیے میں نے جنت تیار کی ہوئی ہے۔ ایک تو وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پوشیدگی میں خرچ کرتے ہیں، چاہے تنگ دستی بھی ہو پھر بھی اپنی استطاعت کے مطابق خرچ کرتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ، اور غصے کو پی جاتے ہیں، صرف غصے کو ہی نہیں پیتے، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یحب المحسنین، یہی وہ لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، ان کو پسند کرتے ہیں۔ بہرحال دین اسلام میں معاف کرنا، درگزر کرنا بڑی اہمیت ہے اس کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہمیں اس کی تعلیم بھی دی ہے، اس کا سبق دیا کہ اس کو معاف کرنا، درگزر کرنا بڑا اجر و ثواب ہے۔ اور وہ حدیث بھی ذہن میں رہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے جنت میں داخل فرمائیں گے، وہ یہی لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا کے اندر لوگوں کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا ہوگا، درگزر کر دیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اور اس کے مد مقابل
اگر ایک انسان معاف ہی کیے جا رہا ہے، درگزر ہی کیا جا رہا ہے، اب ظاہر بات ہے انسان ہے، ایک حد ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بھی فرما دیا کہ ویسے تو اللہ تعالیٰ کو بری بات اور بلند آواز پسند نہیں ہے، ہاں جس پر ظلم کیا جا رہا ہے وہ بلند آواز سے لوگوں کو بتا سکتا ہے کہ فلاں بندے نے میرے ساتھ ظلم کیا، زیادتی کی ہے۔ یہ بھی دینی تعلیم ہے، اسلامی شریعت کی تعلیم ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام پر صحیح معنوں میں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو خدائی صفات ہیں ان میں سے یہ معاف کرنا، درگزر کرنا، یہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بھی رکھی ہیں کہ اگرچہ معاف کرنا میرا کام ہے، لیکن اے بندے اگر تو میری مخلوق کے ساتھ درگزر والا کام کرے گا، معاف کر دے گا، اس کا اجر و ثواب کل قیامت کے دن ہی تجھے ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اسلامی تعلیمات کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔